صحبت اللہ والوں کی. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق اللہ العظیم. بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دو دن کے بعد اتوار کی شب میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جس رات کو ہم شب برات کہتے ہیں. مسلمانوں میں یہ رات پہلے اتنی مشہور نہیں تھی، مگر شیعہ حضرات نے اس رات کو بہت اہمیت دی اور اس میں بہت پھلجڑی، پٹاخہ، آتش بازی اور بہت ساری چیزوں کا اس میں اضافہ کیا، اور ان کے اضافے کو آج اہل سنت والجماعت نے، سنی لوگوں نے قبول کر لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک رات جس کی فضیلت سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت تھی، جس کے بارے میں کئی احادیث مبارکہ ہیں، اور حضور نے جس رات میں عبادت کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ اس کی رات کو عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، تو اتنی فضیلت والے دن اور رات کو مسلمانوں نے ایک تہوار سمجھ کر اس کو گل گپاڑا، سیر سپاٹا، کھانا پینا، حلوہ پراٹھا اور بہت ساری چیزوں میں اس کو اڑا کر رکھ دیا. حالانکہ یہی شب قدر بھی ہے. قرآن میں جس رات کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے، یہ وہی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. الگ الگ جگہوں پر اس کا الگ الگ نام بتایا ہے قرآن. قرآن نے اس رات کو لیلۃ مبارکہ سورہ دخان 25ویں پارے میں لیلۃ المبارکہ کہا. اب اس سے کچھ لوگوں کو یہ شک ہو گیا، شبہ ہو گیا
کہ لیلۃ مبارکہ الگ ہے اور لیلۃ القدر الگ ہے. یعنی شب برات الگ ہے اور رمضان میں جو لیلۃ القدر آتی ہے وہ الگ ہے. یہ غلط فہمی ہے اور قرآن کو نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے. الگ سے کوئی رات شب برات نہیں ہے، بلکہ اس کو لیلۃ النصف شعبان کہا گیا ہے. اس کی جو فضیلت حدیث میں ہے وہ نصف شعبان کی ہے. آدھی شعبان میں جو رات آتی ہے اس کو لیلۃ النصف شعبان کہا جاتا ہے، مگر شب قدر وہ بھی ہے. تو اس اختلاف اور اس چکر میں پڑنے کے بجائے ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کرنے کا کیا ہے اور ہمیں بتایا کیا گیا ہے کہ ہم اس میں کیا کریں. ظاہر ہے کہ یہ مغفرت کی رات ہے. اللہ نے اس رات کو مردوں کی بخشائش کے لیے خاص کیا اور فرمایا کہ اس رات میں بہت سارے مرے ہوئے گنہگار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے لیے کوئی مغفرت مانگنے والا نہیں، جس کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، تو ایسے مردوں کو اللہ رب العالمین بہت بڑی تعداد میں شب برات میں ان کو بخشتے ہیں اور ان کو معاف کر دیتے ہیں. شب برات میں ان کی بخشائش ہوتی ہے. یہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور بزرگوں کے اقوال، ان کے اعمال اور دیگر چیزوں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اس رات میں مردے بخشے جاتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں فرشتوں کو بندوں کا اعمال نامہ دیا جاتا ہے. اس کی لسٹ دی جاتی ہے کہ ابھی شب برات سے لے کر اور آئندہ شب برات تک کس کی موت ہوگی اور کس کو اس دنیا سے اٹھایا جائے گا، وہ لسٹ فرشتوں کو دی جاتی ہے. اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں بڑے بڑے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. تو اس رات میں رونے، جاگنے، نمازیں پڑھنے، عبادت کرنے اور پوری رات کو عبادتوں میں گزارنے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اپنی بخشش کا سامان کرے. اس کا نام اگر مرنے والوں میں آ گیا ہے تب تو اور بھی اچھی بات ہے کہ مرنے سے پہلے وہ عبادت کر لے.
اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، جو کچھ دنیا میں کیا ہے آ کر اس سے توبہ کر لے، ایک بہت بڑا موقع ہے اس کے لیے۔ اور اگر نہیں آیا ہے نام تو ٹھیک ہے، جیسے رہتا ہے ویسے رہے، عبادتیں کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، اللہ سے توفیق مانگتا رہے، دونوں طرف سے فائدہ ہی فائدہ، اس میں کوئی نقصان نہیں۔ مگر اب رہی بات کہ اس عبادت کی رات کو جس طرح سے گزارتے ہیں ہم لوگ، اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قبرستان جانا، ایک روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک بار قبرستان تشریف لے گئے، ایک بار، دوسری بار آپ سے جانا ثابت نہیں ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھ کر جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ اس دن اماں عائشہ کی باری تھی، اماں عائشہ کے حجرے میں تھے حضور، تو اماں عائشہ کی ایک بیگ آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ حضور میرے بغل میں نہیں ہیں، اپنے بستر سے غائب ہیں۔ تو اب ان کو بہت ساری فکر ہو گئی، خیالات، ایک تو عورت ہونے کے اعتبار سے بھی کہ پتہ نہیں کہیں دوسری بیوی کے یہاں چلے گئے مجھ کو چھوڑ کر، عورت ہے، عورت کے ذہن میں اس طرح کی باتیں آ سکتی، یا پھر اور کچھ سوچنے لگ گئی، جلدی سے اٹھی، تلاش کیا ادھر ادھر، تو جنت البقیع مسجد نبوی سے اب تو بالکل سٹ گیا ہے، اب بیچ میں صرف ایک سڑک تھی، وہ بھی سڑک شاید اب ہے نہیں، صحن ہے۔ ہم لوگ شروع میں جس زمانے میں گئے تھے اس وقت مسجد نبوی سے جنت البقیع کافی دور تھا، بیچ میں محلہ تھا، دونوں طرف مکانات تھے، اور 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد تب بقیع کا قبرستان، اس کا گیٹ دکھائی دیتا تھا، آبادیاں تھی ساری، لیکن اب وہ سبری آبادیاں ختم ہو گئی، اب بقیع اور مسجد نبوی بالکل دونوں متصل ہو گئے، ایک ہی ہو گیا ہے۔ اماں عائشہ نے تلاش کیا تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں، قبرستان وہاں سے نظر آتا تھا۔ تو اماں عائشہ پیچھے کھڑی ہو گئی اور حضور کے جو کچھ فرما رہے تھے، دعا کر رہے تھے، مناجات کر رہے تھے، اماں عائشہ نے وہاں کھڑے ہو کر وہ سب سنا اور دعاؤں میں شامل ہوئی۔ حضور نے سارے قبرستان کے مردوں کے لیے دعا کی، تمام زندوں اور مردوں کے لیے دعائیں کی، ان کی مغفرت کی دعا کی، ان کی بخشائش کے لیے دعا کی۔ اور جب آپ کی دعا ختم ہو چکی اور پیچھے مڑے تو دیکھا کہ
اما عائشہ کھڑی ہوئی ہیں، تو حضور نے ان کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ دیکھو یہ وجہ ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں گناہگاروں کی مغفرت کرے گا۔ اس لیے میں یہاں آ جایا ہوں۔ تب اما عائشہ کی سمجھ میں بات آئی اور ان کے اندر جو ایک شک پیدا ہوا تھا وہ شک ان کا دور ہوا۔ تو یہ روایت ابن ماجہ شریف میں ہے۔ اب رہا بکریوں کے بال سے مشابہت دینا، یہ ایک مثال کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنی بکریاں ہیں اور ان کے جتنے بال ہیں اس کی تعداد فرشتوں سے گنتی کرائی جائے کہ کتنے ہیں اور پھر اسی تعداد میں مغفرت کرائی جائے، نہیں، یہ بطور مثال کثرت کے لیے، کثرت کی تعداد کے لیے یہ مثال دی گئی کہ یوں سمجھ لو کہ جتنے بال ان کی بکریوں میں ہیں، عرب کی بکریاں ہم نے دیکھی ہیں، ان کا دودھ بھی پیا ہے، بہت دودھ دیتی ہیں۔ ایک ایک بکری ایک ایک وقت میں 5 سیر دودھ دیتی، یہ ہم نے دیکھا۔ اور ہوتی ہیں دبلی پتلی، ایسا نہیں ہے کہ بہت لہیم شہیم دیکھنے میں خوب موٹی تازی، نہیں، موٹی تازی نہیں ہوتی ہیں، بدن اتنا ہی رہتا ہے جتنا کہ عام بکریوں کا رہتا ہے، لیکن دودھ بہت زیادہ دیتی۔ اب دیکھیے کہ ام معبد جو راستے میں، ہجرت کے راستے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، مہمانی کرتی تھی، مسافروں کی خدمت کرتی تھی، خیمہ لگا کے مکہ اور مدینہ کے راستے کے بیچ میں رہتی تھی، وہ بیوہ عورت یا شادی شدہ جو بھی ہو، غریب عورت تھی۔ ان کے گھر میں پہنچ گئے آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں اتر کر کچھ آرام کر لے، کچھ کھا پی لے، ہجرت کے سفر میں۔ ام معبد نے ویلکم کیا، چٹائی بچھائی، بیٹھنے کو دیا، مگر حضور سے کہا کہ ہمارے یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں، کچھ نہیں۔ بکریاں میری جتنی ہیں وہ سب جنگل کو گئی ہوئی ہیں چرنے کے لیے، اور ان کے واپس ہونے تک رات ہو جائے گی، تو ابھی تو ہم کچھ نہیں دے سکتے آپ کو۔ تو ایک بکری کونے میں کھڑی ہوئی تھی،
بالکل سوکھی ساکی دبلی پتلی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ام بابت نے کہا کہ یہ وہ بکری ہے جس نے سالوں سے دودھ دینا بند کر دیا، بوڑھی ہو گئی، اب اس کے دودھ دینے کی عمر نہیں. حضور نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ لے آؤ اس بکری کو یہاں. ابو بکر لے آئے. آپ نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور کہا کہ دودھ دھونے والا برتن کہاں ہے؟ برتن لاؤ. ایک برتن لایا گیا. اس میں حضور نے جب بسم اللہ پڑھ کے دھونا شروع کیا تو اس بکری کے دودھ آ گیا اور دودھ دینے لگی، یہاں تک کہ وہ برتن بھر گئے. حضور نے فرمایا کہ دوسرا برتن لاؤ، اور دوسرا برتن لایا گیا تو وہ برتن بھی بھر گیا. آپ نے فرمایا کہ اور برتن لاؤ. اب ام معبد حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی، یہ کون ہے؟ یہ کون آدمی ہے؟ اس کے ہاتھ میں اتنی برکت، جو بکری مردہ ہو چکی تھی اس کو انہوں نے پھر سے زندہ کر دیا، اور اتنا دودھ. ابو بکر سے کہا حضور نے کہ ابو بکر دودھ پیو. ابو بکر نے پیا، سیراب ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ اور پیو. ابو بکر نے پھر پیا، پھر سیراب ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ اور پیو. ایسا بہت دفعہ ہو چکا ہے، ایسا بہت دفعہ ہو چکا ہے. روایتوں میں اس طرح کی بہت چیزیں ملتی ہیں. ابو ہریرہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، مسجد نبوی کے گیٹ پر سب کو سلام کر رہے ہیں تاکہ ان کو کوئی اپنے ساتھ لے جائے اور کچھ کھلا دے، مگر کسی نے توجہ نہیں کی. نمازی اپنا اپنا جوتا پہن کے جاتے رہے اور ان سیڑھیوں پر ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے، سلام کرتے رہے. لوگوں نے جواب دیا اور آگے بڑھ گئے. اخیر میں کملی والے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد سے نکلے، دیکھا کہ ابو ہریرہ ہیں سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے اور سلام کر رہے ہیں لوگوں کو. سمجھ گئے. حضور کو بھی انہوں نے سلام کیا. حضور نے جواب دیا، فرمایا کہ چلو میرے ساتھ. ابو ہریرہ کو ساتھ میں لے لیا، کہا کہ چلو میرے ساتھ. اپنے گھر لے گئے. گھر میں بھی وہاں کچھ نہیں ہے. پوچھا کہ کھانے پینے کا کچھ ہے سامان؟ کہا کہ نہیں، کچھ نہیں. صرف ایک کٹورے میں آدھا کٹورا بکری کا دودھ ہے، وہ رکھا ہوا ہے کہیں پر. حضور نے فرمایا کہ وہ کٹورا لے آؤ. کٹورا لے آؤ. آپ نے اس پر ایک کپڑا ڈھاکا اور اپنی انگلی اس کے اندر ڈالی تو کٹورا دودھ سے بھر گیا. ابو بکر کو دیا پینے کے لیے، لو ابو بکر پیو. ہریرہ کو، ابو ہریرہ کو کہا کہ لو ابو ہریرہ، اللہ نے تمہارے لیے دودھ بھیج دیا، پیو. ایک کٹورا دودھ تھا، خوب پیٹ بھر کے حضرت ابو ہریرہ نے پیا. پھر حضور نے دوسری مرتبہ دودھ دیا، کہا کہ اور پیو. کہا کہ یا رسول اللہ اب پیٹ بھر گیا. کہا کہ نہیں، پیو پیو. پھر پیا. 3-4 مرتبہ اسی طرح سے.
ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ بس بس یا رسول اللہ، اب جگہ نہیں ہے، اور حضور ضد کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ نہیں اور پیو۔ کیا قسمت تھی ابو ہریرہ کی جی! اللہ رے ساقی کا بضد ہو کے پلانا، شاعر کہتا ہے کہ اللہ رے ساقی کا بضد ہو کے پلانا، کہتا ہوں میں بس بس، تو وہ کہتا ہے نہیں اور، کہتا ہوں میں بس بس، تو وہ کہتا ہے نہیں اور۔ اس طرح سے ابو ہریرہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے دودھ پلایا کہ ان کی اور خواہش نہیں رہی دودھ پینے کی۔ یہاں بھی ام معبد کے گھر میں بھی ویسے ہی ہوا، برتن بھرتا جا رہا ہے مگر اس سوکھی بکری کا دودھ کم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ معجزہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور ام معبد یہ معجزہ دیکھ کر اسلام لے آئی۔ پہلے وہ مسلمان نہیں تھی، اس نے جب یہ معجزہ دیکھا حضور کا، ایمان لے آئی۔ اس کے بعد حضور وہاں سے نکل کر مدینہ تشریف لے گئے، اس کے یہاں زیادہ ٹھہرے نہیں۔ اب اس کا شوہر آیا جنگل سے، بکریاں لے کر واپس آیا شوہر، تو دیکھتا ہے کہ ہر ڈبے میں دودھ بھرا ہوا ہے۔ اس نے کہا ام معبد تم ہم سے جھوٹ بولتے ہو، تمہاری بکری اتنی دودھ دیتی ہے کہ تمہارا ہر ڈبہ بھرا ہوا، تم کہتے ہو کہ دودھ سوکھ گیا، تم کہتی ہو کہ یہ دودھ نہیں دیتی، تو یہ اتنا سارا دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے بتایا کہ ایک صاحب آئے تھے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے، ان کے ساتھ ایک اور ان کے ساتھی تھے، ابو بکر تھے، اور وہ لوگ یہاں تھوڑی دیر ٹھہرے، اور یہ سب انہی کا کرشمہ ہے، انہی کا کارنامہ ہے۔ ان کے ہاتھ ایسی برکت ہوئی کہ ہمارے سارے برتن بھر گئے دودھ سے۔ اب ام معبد نے جو ان کا حلیہ پوچھا شوہر نے کہ بھئی کیسے تھے وہ آدمی، کیسے تھے، ذرا ان کا رنگ روپ تو بتاؤ، حلیہ تو بتاؤ۔ ام معبد نے جو حلیہ بیان کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حلیہ بخاری شریف اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے، اور انہوں نے اس کو مکمل طور پر لکھا ہے کہ انہوں نے حضور کا کیا کیا حلیہ، کیسا حلیہ تھا، بیان کیا۔ آج بھی بخاری شریف کے کئی اوراق میں ام معبد کا بیان کیا ہوا حلیہ، شمائل نبوی، ایسے کھاتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے اٹھتے تھے، ایسے ہنستے تھے، ایسے مسکراتے تھے، ایسے چلتے تھے، ایسے پھرتے۔ ام معبد نے حضور کا پورا نقشہ، شمائل نبوی اس کو کہا جاتا ہے، اس پر ایک کتاب لکھ دی گئی ہے۔ ام معبد نے جو حلیہ حضور کا بیان کیا، اس پر ایک مستقل کتاب لکھ دی علماء نے، اور اس کتاب کا نام ہے شمائل نبوی۔ ام معبد نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا اور آپ کے جو اوصاف بتائے، آپ کے جو کمالات بتائے، وہ کتابوں میں درج ہو گئی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ والے جن کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے اور جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان کا کام ایسے ہی ہوتا ہے، ان کا کام ایسے ہی ہوتا ہے۔ ام معبد کوئی نجومی نہیں تھی، فال کھولنے والی نہیں تھی، انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کرامت کو، اس معجزے کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کا مشاہدہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شب برات میں ہم اور آپ عبادات میں لگ جائیں، چھوڑیں دنیا کیا کر رہی ہے، کون کیا سمجھ رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہمیں اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ اگر ان چکروں میں ہم پڑیں گے تو خود ہمارا وقت بھی ضائع ہو جائے گا اور ہم بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ البتہ پرہیز کرو اس رات میں بدعات، خرافات اور فضول کاموں سے۔ اب کیا ہے، ہماری ماں بہنیں گھر میں جھاڑو دیتی، گھر کی جھڑائی ہوتی ہے، گھر کی صفائی ہوتی ہے، شب برات میں گھر لیپا جاتا ہے دیہاتوں میں، اور شہروں میں چونک کلئی کرائی جاتی ہے۔ خود ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، ہمارے یہاں چونا کلئی ہوتا تھا شب برات میں۔ چونا کلئی کیا ہے بھائی، شب رات آ رہی، تو یہ شریعت کی چیز نہیں، اس کا کوئی حکم نہیں اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ آپ رجب میں کرا لیجئے نا چونا کلئی، کیا ضروری ہے کہ آپ شعبان ہی میں کرائیں، شب برات ہی میں کروائیں؟ کوئی ضروری نہیں۔ اگر آپ کو چونا کلئی کروانا ہی ہے تو کسی اور مہینے میں کرا لیں، اگرچہ ضرورت تو اس کی نہیں ہے، مگر لوگوں میں مشہور ہے کہ اس رات میں مردے آتے ہیں، مردوں کو چھٹی ملتی ہے، دادا کو، نانا کو، پھوپھا کو، ماموں کو، نانی کو، امی کو چھٹی ملتی ہے وہاں سے۔ جیسے دنیا کے جیلوں میں پیرول ملتا ہے آسارام جی کو اور دوسرے جو عمر قید کے سزا یافتہ ہیں، ان لوگوں کو پیرول میں چھٹی ملتی ہے 6 مہینے کی۔ رام رحیم کو چھٹی ملتی ہے 6 مہینے کی، جیل سے رہا ہو کے یہ لوگ باہر آتے ہیں اور خوب بدماشی کرتے ہیں 6 مہینے کے اندر، اور اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں۔ مگر اللہ کے قانون میں ایسا نہیں ہے، وہاں تو جو گیا سو گیا، واپسی کا مت سوچو۔ گھر سے جانے کے بعد، جنازہ نکلنے کے بعد، قبرستان پہنچنے کے اور وہاں دفن ہونے کے بعد کبھی دھیان میں بھی مت لانا کہ اس گھر میں ہم دوبارہ پھر آئیں گے۔ قیامت تک نہیں آ سکتا، کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے قرآن میں اس کی بندش لگا دی ہے۔ لوگ ایسے ہی بکواس کرتے ہیں، فلانا کو دیکھا، اس کی روح آئی تھی اور اس کا یہ ہوا، اس سے بات ہوئی، اس سے یہ خرافات ہے، یہ سب
جاہلوں کی خرافات میں سے یہ ہے. کچھ عامل ہوتے ہیں دعا درود کرنے والے، جھاڑ پھونک کرنے والے، وہ لوگ کچھ پڑھ کے دیتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں کہ تمہارے دادا سے بات ہوگی اور ابا سے بات ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ سب بکواس بات ہے. کوئی کسی روح کو نہیں بلا سکتا، نہیں بلا سکتا. میرا چیلنج ہے، لاؤ اس کو میرے سامنے، کہ ہم کو لے چلو اس کے پاس، ہم اس سے بات کریں گے کہ روح آتی ہے دنیا میں یا نہیں آتی ہے. اللہ نے روحوں کا 2 مقام بتایا ہے، 2 مقام بتایا ہے. ان الابرار لفی علیین، نیکی کرنے والے، نیک کام کرنے والے علیین میں رہیں گے. ان کا مقام، ان کا دفتر، ان کا آفس، ان کی جگہ علیین میں ہے. کون؟ ابرار، نیکوکار، پرہیزگار. ان لوگوں کا اپنا ایک الگ مقام ہے جس کو علیین کہتے ہیں. اور دوسرا مقام وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، فاجر اور فجار کا، کفار کا، گنہگار کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہیم ہے. جہیم جہنم کی کھولتی ہوئی جگہ ہے، وہ جہاں ان گنہگاروں کو رکھا جائے گا. تو یا تو سجین میں رہے گا یا پھر علیین میں رہے گا. وہاں سے چھٹکارا کر کے میری بغان پاتی بغان میں کیسے آئے گا؟ کون لائے گا اس کو؟ وہاں سے چھڑا کے کون لائے گا؟ کوئی ہے؟ کوئی بیچ کا آدمی ہے؟ مڈل مین کوئی ہے؟ نہیں نہیں، کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں وہاں سے لا سکتا ہے. بابا ہو یا بوبو ہو، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کسی روح کو وہاں سے چھٹی دلا دے یا کسی روح کو یہاں وہاں سے دنیا میں بلا لے. اس لیے یہ غلط ہے، اس پر کبھی یقین مت کرنا. جو گیا وہ ہمیشہ کے لیے گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو فرما چکے ہیں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. زندوں اور مردوں کے درمیان ایک پردہ ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ، برزخ کہتے ہیں پردہ کو. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے درمیان میں ایک پردہ ہے. إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک قیامت نہ ہو جائے وہ پردہ پڑا رہے گا. نہ وہ تم کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ تم ان کو دیکھ سکتے ہو. دنیا والے ان مرے ہوئے کو نہیں دیکھ سکتے اور وہ مرے ہوئے دنیا والوں کو نہیں دیکھ سکتے. اب رہا خواب کی بات، تو خواب میں تو چلتا رہتا ہے، اماں کو دیکھا، ابا کو دیکھا، ان کو دیکھا، ان کو دیکھا. خواب والی بات تو خواب ہی ہے، حقیقت کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. خواب میں نظر آتے ہیں مردے نظر آتے ہیں خواب میں، اپنوں کو دکھاتے ہیں یا کبھی ایسے ہی. تو خواب کی باتیں چھوڑ دو. حقیقت میں کوئی نہ وہاں سے آ سکتا ہے اور نہ کوئی یہاں سے وہاں جا سکتا ہے. پردہ پڑا ہوا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. لہذا بہتری اور بھلائی کی بات یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے آپ اس رات میں بھی ایصال ثواب کریں. قرآن پڑھ کے بخشیں، درود پڑھ کے بخشیں، ان کی مغفرت کی دعائیں کریں. قبر پہ بھی جا سکتے ہیں. ایک دفعہ گئے ہیں حضور پوری زندگی میں، آپ بار بار جانا چاہتے ہیں. یہ سنت تو ایک دفعہ کیا ہے، چلے جاؤ ایک دفعہ، سنت ادا ہو جائے گی. بار بار جانا نہیں ہے، ہر سال جانا نہیں ہے. تو
تو اگر کوئی جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن جا کر دعا کرو، ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ نہ سمجھو کہ پھر وہ آئیں گے یا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو علم و عمل کی توفیق دے۔ مسجد کا کام آخری مرحلے پر ہے، یہاں ابھی نیچے کام ہو رہا ہے، بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس کے لیے بڑے لمبے اخراجات کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے، میں اپنی طرف سے بھی اور اپنی مسجد کی کمیٹی کی طرف سے بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس میں اپنے مرحومین کے نام سے بھی حصہ لے سکتے ہیں، ان کے نام سے بھی حصہ لو، ثواب کماؤ، اور یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے کہ ان کے نام سے صدقہ کیا جائے، ان کے نام سے خیرات کیا جائے، ان کے نام سے کہیں کچھ بنا دیا جائے، کوئی ایسا کام کرا دیا جائے، وضو خانہ ہے یا اور بھی کوئی چھت ہے، کسی مکان کی تعمیر ہے، یہ سب اپنے مردوں کے نام سے کرائیے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد